ہم سب ابتدا کرتا ہوں ایک یہ تنقید فیس بک کے اوپر چل رہی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے جو تنقیدات ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ زیر بحث لیں تاکہ آپ کی فکر کی توضیح بھی ہو، اور اگر کوئی صاحب علم کو بات کرتا ہے اس پر نقد پیش کیا جاتا ہے تو اس کی وضاحت بھی سامنے آئے۔ یہ ایک بہت پرانا آپ کا جہاد افغانستان سے متعلق سوال و جواب نقل کیا جا رہا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہوا کہ افغانستان کے جہاد میں پاکستان کے مسلمانوں کا شریک ہونا کیا لازم ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ افغانستان کے جہاد میں شرکت کا فیصلہ کرنا شرعاً حکومت کا کام ہے۔ اصولی طور پر اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ کفار کی جانب سے اگر دیار مسلمین پر حملہ ہو جائے تو مسلمانوں کے اولو الامر پر واجب ہے کہ وہ جہاد کریں۔ وجوب جہاد کا تعلق قرآن و حدیث کی روح سے حکومت ہی سے ہے۔ اس معاملے میں حکومت کے فیصلوں کی اتباع کے لیے ہم مجبور ہیں۔ ہماری حکومت اگر فی الواقع اسلامی ہوتی تو وہ یقیناً اس موقع پہ جہاد میں شرکت کا فیصلہ کرتی اور ہم اس سعادت سے محروم نہ رہتے۔ اب بھی ہم کسی حد تک یہ سعادت افغان مجاہدین کی دامے درہنے سخنے مدد کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کا جواب ہے برسوں پرانا ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ لوگوں نے اس کو اس زاویے سے پیش کیا ہے کہ جیسے غامدی صاحب کی پہلے رائے مختلف تھی جہاد افغانستان کے باب میں، اور اب وہ جو بات بیان کرتے ہیں وہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ اس جواب میں جو پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ تو اللہ کے دین کے احکام میں سے ہے۔ دیار مسلمین ہے، اس میں حملہ ہو گیا ہے، کسی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا وہاں کے لوگ مزاحمت کریں گے، ان کو مدافعت کا حق ہے۔ وہ اگر مدافعت یا مزاحمت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو جہاد ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہی حسن ظن ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے کریں گے، اس کو مسلمانوں کی دین کی خدمت سمجھ کر انجام دیں گے۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ اگرچہ جہاد کے بارے میں میری جو آراء بعد میں متعین ہو کر میزان میں سامنے آئیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، اس میں اور اس وقت کے نقطہ نظر میں بہت سی چیزوں میں فرق ہے، لیکن یہ بنیادی بات اس وقت بھی اسی طرح تھی۔ آج بھی مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہی بات کہوں گا۔ اس کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ نہیں تھا کہ جہاد افغانستان میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، ان کا حق تھا، وہ مدافعت کرتے، ہمیں اللہ توفیق دیتا تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے، لیکن جو طریقے اختیار کیے گئے اختلاف وہاں سے شروع ہوا۔ ایک یہ چیز کی گئی کہ اس میں مختلف گروہوں کو میدان جہاد میں اتار دیا گیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا، یہ تو غالباً 80 کا جواب ہوگا، اس وقت بھی کہا، اس کے بعد بھی بارہا توجہ دلائی کہ اگر یہ معاملہ کرنا تھا تو اس کے لیے ایک عبوری حکومت بننی چاہیے تھی، یعنی ایک باقاعدہ نظم قائم کیا جاتا، اور وہ پاکستان کے اہتمام میں بھی ہو سکتا تھا۔ کس کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان، سعودی عرب، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر امریکہ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایک باقاعدہ عبوری حکومت قائم ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح کی حکومت قائم کیے بغیر اگر مختلف گروہ میدان میں اتریں گے پھر وہ اپنا اپنا علم لہرائیں گے اور نوبت خانہ جنگی کی ہوگی، یعنی یہ چیز تھی جہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ اس پر میں نے کئی مجالس میں گفتگو کی، بلکہ اس زمانے میں جو میڈیا کے بعض ذرائع تھے ان میں اگر موقع ملا تو وہاں پر بھی یہی بات کہی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی ایک پروگرام منعقد ہوا تھا اسلام آباد میں، غالباً جو بڑی مسجد ہے وہاں، اس میں مولانا مالک صاحب میرے ساتھ شریک تھے۔ ان سے بھی میں نے نماز کے بعد بہت دردمندی کے ساتھ یہی عرض کیا کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے۔ اس کے بعد جب پاکستان میں لوگ شریک ہونا شروع ہوئے تو ایک چیز تو وہ تھی جو میں نے یہاں بیان کی ہے کہ حکومت پاکستان فیصلہ کرتی، وہ اس معاملے میں کوئی کام کرتی، اس میں اگر عام لوگوں کی شرکت کی بھی ضرورت تھی تو ہم بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف جو وہاں کیا گیا وہی یہاں بھی کیا گیا۔ یہاں بھی مختلف گروہ بن گئے، ہر مذہبی گروہ نے اپنے اپنے جتھے بنا لیے، تو یہ فساد تھا۔ اس کو میں نے ہمیشہ فساد کہا، اس پر مجھے آج بھی اصرار ہے، اور میرے خیال میں
یہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ تو غالباً 80-81 میں کسی وقت ہوگا، مجھے اب متعین طور پر یاد نہیں ہے۔ 79 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو اسی زمانے میں کسی نے پوچھا ہوگا، میں نے جواب دیا ہوگا۔ بعد میں جو کچھ ہوا اس سے حرف برف اس کی تصدیق ہوئی۔ خود افغانستان میں جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا، وہ آپس میں کس طرح دست و گریباں ہوئے، کابل کے باہر کس طرح کی لڑائی اور کیسا جنگ و جدال کا بازار گرم ہوا، اور ہمارے ہاں سے جو لوگ گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد پھر پوری داستان ہے، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا اختلاف اس سے نہیں تھا کہ اگر وہاں پر قبضہ ہو گیا ہے یا کوئی دوسری قوت آ گئی ہے یا کسی دوسرے ملک نے کوئی جارحیت کی ہے تو اس کا جواب دینا جہاد نہیں ہے، یہ زیر بحث نہیں تھا۔ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اختلاف اس میں تھا، وہ آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا۔ جی، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔